میاں لیاقت صاحب، آپ نے آج نماز جنازہ بھی غائبانہ پڑھی، پورا ملک سوگوار ہے، عالم مغرب نے بھی اس کی مذمت کی ہے، عالم مشرق نے بھی کی ہے، لیکن اسرائیل 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا، اور اس کے عزم میں، اس کے ڈٹرمینیشن کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو نیست و نابود کر کے ہی دم لے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ۔ اس موضوع کو ہم زیر بحث تو لا رہے ہیں، لیکن بڑے دکھ کے ساتھ، کیونکہ ایک وہ انسان، یعنی ہم ایک ایٹمی ملک اور ہم دکھ ہی کر سکتے ہیں، کتنی شرم کی بات ہے۔ میں وہی میاں کہہ رہا ہوں صاحب، کہ یہ ہم جہاں ہم نے نماز جنازہ، یہ شہداء مسجد شہداء ریگل چوک میں، وہاں آپ کے گورنر صاحب بھی آئے تھے، اور بھی بڑی نامور شخصیت موجود تھی، انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا وہاں پہ موجود تھا، اور نماز جنازہ کو پڑھا گیا، قطر کی جو نماز جنازہ ادا ہوئی وہاں اس کے ساتھ ملا کے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ گورنر نے بھی جو الفاظ یوز کیے، جو کچھ انہوں نے کہا، وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ اسے نیشنل، انٹرنیشنلی تو کیا نیشنلی بھی، مطلب اتنی مذمت، اتنی جرأت سے بس انہوں نے یہ کہا کہ اگر پورا کیا، یوں کہہ لیں کہ انہوں نے اپنی پریزنٹیشن یا اپنی جو نمائندگی وہ شو کر دی، انہوں نے اتنے الفاظ ضرور کہے کہ اگر ہمیں قطر ان کی ہانیہ کی ڈیڈ باڈی دے دے تو ہم ان کا بہت بڑا مزار بنا دیں گے۔ میں نے کہا مزار تو یہاں پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اور ہم ویسے بھی مردہ پرست قوم ہیں، مردہ پرست لوگ ہیں، ہم زندہ کی، ہم مزار ہی بنا، زندہ کی ہم قدر نہیں کرتے، اپنے ان میں شامل ہے ہمارے بھی ہیرو۔ لیکن وہاں پہ جو بات آپ نے کہی کہ یہ جو اسرائیل کا اب جو اس کا مطمع نظر ہے، جو وہ کرنے جا رہا ہے، جو وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس نے ثابت کر دیا۔ دیکھیں جی، پہلے اس نے ختم کیا ایران کا جو قاسم سلیمانی تھا، ٹھیک ہے، اس نے مطلب شہید کیا اس کو۔ پھر ان کے صدر میں، آپ کو پتا پوری دنیا کہتی ہے اسرائیل نے کیا ایرانی صدر کو۔ اب سب سے بڑا مہمان آپ کے گھر آیا، ایران کو چاہیے اس کی حفاظت کرنی تھی، ایران نے، ان کی ذمہ داری تھی۔ مجھے تو اب یہ ڈاؤٹ پیدا ہونے لگ گئے کہ ایران کے اندر شاید کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں اطلاعات یہ ہیں کہ پوری دنیا میں اگر اسرائیلی ایجنٹوں کی سب سے زیادہ کہیں پر پینیٹریشن ہے تو وہ ایران میں، کیونکہ سب سے زیادہ دشمن جو گردانہ گیا ملک تھا اسرائیل کی نظر میں، وہ ایران تھا۔ آپ کو پتا ہے وہاں ورکنگ انڈیا نے اگر سب سے زیادہ اگر کہیں بھی اس کا نیٹ ورک ہے تو وہ پاکستان ہے، کیونکہ انہیں ہم ہی سے ڈر ہے۔ چائنا ان کا بہت بڑا رائیول ہے، لیکن چائنا کو انہیں پتا ہے کہ ہم اسے ہرا نہیں سکتے اور اس کے ساتھ لڑ بھی نہیں سکتے، ہمارے اوپر ان کا تسلط لازمی ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے۔ ایک وہ آدمی جس نے اپنا پورا گھر، اپنا پورا کنبہ، پوتیاں، لیڈی ڈاکٹر اس کی بیٹی کام کرتی ہوئی ہاسپٹل میں، اس کی ہانیہ کی چھوٹے چھوٹے بچے، وہ اس کا پورا کنبہ، یوں کہہ لیں کہ حضرت حسین کے بعد، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد اگر کسی نے بہت بڑی قربانی اپنا کنبہ شہید کروایا ایک کاز کے لیے، بیت المقدس کے لیے، تو وہ اسماعیل ہانیہ ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس طرح اس کو فتح کیا یا جس طرح اپنی یلغار کی، اس کے بعد اگر کوئی بندہ سٹینڈ لے کے کھڑا تھا اور اپنی قوم کے لیے کھڑا تھا، وہ اسماعیل ہانیہ تھا۔ یہ امہ کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور نقصان ہوا اپنے گھر میں، وہاں پہ جہاں ہمیں امید نہیں کی جا سکتی تھی، جو ویل پروٹیکٹڈ تھا پاسداران انقلاب کے۔ یوں کہہ لیں کہ ہماری ایس جی پاکستان کی ایس ایس جی، اسی طرح ان کی پاسداران ایران، انقلاب ایران ہے، تو وہ ان کی موجودگی میں ان کے، اور وہ جس جگہ پر ان کو ٹھہرایا گیا وہ انہی کا قلعہ ہے، قلعہ کہہ لیں، یا مطلب کہہ لیں کہ ایک گیریزن کے اندر آپ کو وہاں آپ کی ڈیتھ ہو جائے، پھر پن پوائنٹ کر کے اسی جگہ پر اسی کمرے میں، چاہے وہ ریڈار ہے،
چاہے وہ بم بم کہتے ہے ہیں یا نا، میزائل ہے۔ پہلے سے پلانٹڈ ہے، تو یہ تو پھر آپ کی آئندہ میں آپ کو بتاؤں ایران کے گھر کوئی انٹرنیشنلی بندہ نہیں جائے نہیں گا، بٹ صاحب دے آر انیبل سر، ٹو پروٹیکٹ دا آپ گیس۔ کیا کہتے ہیں؟ سر، اسماعیل ہانیہ کی شہادت عالم اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ بیت المقدس کا محافظ ہونے کے ناطے ایک مسلمانوں کی نظامی تنظیم کا بہت بڑا نام تھے۔ سب سے پہلے تو سلطنت ایران کو تحقیقات کرنی چاہیے تھی کس جگہ سے وہ سیکورٹی لیپس ہوا جدھر وہ اٹیک ہوا۔ دوسرا، عالم اسلام کو متحد ہونا چاہیے۔ اچھا، نہیں کہیں ہے ویسے بائی دی وے عالم اسلام آپ کی نظر میں بٹ صاحب؟ اچھا نہیں، اسلام تو ہے لیکن متحد تو ہو، ان کے خلاف یہود و نصارا کے خلاف کھڑے ہوں۔ اس طرح کتنی او آئی سی ہے آپ کی، ایک او آئی ایک سی ہے، او آئی سی کر کے نے اتنے قیمتی لوگ جو ہیں وہ ضائع کر رہے ہیں۔ بٹ صاحب آپ معاف کیجئے گا، برا نہ منائیے گا، عالم اسلام کا قلعہ جو ہے وہ تو پاکستان ہے، جی۔ اور پاکستان کی حالت یہ ہے کہ آپ یہود و نصارہ کی اترن پہنتے ہیں، ان کی دی ہوئی زکوٰۃ پر آپ پلتے ہیں۔ آپ کی تو یہ اوقات ہے، اچھا صاحب، ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود آپ کی یہ اوقات ہے کہ اگر آپ کو یہود و نصارہ کا IMF، یہود و نصارہ کا ورلڈ بینک امداد نہ دے، اگلی قسط نہ دے، تو آپ ڈیفالٹ کر جاتے بادشاہ ہیں۔ صاحب یہ کمزوری مسلم حکمران عرب امارات والے جو ہیں، سعودی عرب والے ہیں، جو اور مسلم حکمران ہیں، ممالک ہیں، ان کی ہے نا، تو خود وسائل پیدا کرے اور مسلمانوں کو متحد کرے، ایک بلاک قائم کیا جائے جس کے تحت معاشی مسائل جو خانہ جنگی جس ممالک میں شروع ہوئی ہیں، غربت کی خاتمہ، ہیلتھ کے معاملات ان کے جو ہیں وہ درست طریقے سے چلائے جائیں۔ لیکن یہ ابھی تک کوئی کاغذوں میں اور زبانی کلامی ہے، پریکٹیکل تو نظر نہیں آ رہا۔ یہ شرمناک بات ہے بدقسمتی ہے کہ ہم صرف ناظرین صرف نماز جنازہ پڑھنے کے وہ بھی غائبانہ اور یہ مطالبہ کرنے کہ ہمیں ان کا تابوت دیتے تھے، ہم مزار بہت اچھا بنا دیتے، یہ شرمناک باتیں ہیں۔ میاں لیاقت صاحب، ڈاکٹر صاحبہ بھی آ گئی ہیں تو ہمیں اچھی معلومات مل جائے گی۔ سنا ہے کہ ویسے ایک بات تو یہ ہے کہ PTI کو تو وہ خواتین کی مخصوص نشستیں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن سنا ہے آپ میں لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ حرکتیں جو باقی سیاسی جماعتیں کرتی تھی کہ ماما تیاں چی غائب کر دینا سب کچھ، یو اسکریچ مائی۔ پاشا صاحب آپ نے بالکل وہ دکھتی راگ ہر جماعت کی طرح، آپ کو پتا نہیں، پاکستان ہر جماعت ہے لیکن وہ ہر جماعت یہ کلیم نہیں کرتی تھی کہ ہم ایکسٹراڈنری ہے جو PTI کلیم کرتی تو تھی۔ یہ PTI کیونکہ بہت بنتی تھی۔ آپ نے چونکہ مجھے کمپلیٹ نہیں ہونے دیا میرے جملے کو، ہر جماعت کی طرح ود دی ایکسیپشن آف جماعت اسلامی، جماعت اسلام، اچھا ٹھیک، ان کو مطلب میں ایکسیپشن پہ رکھنا وہ چاہ نہیں اس طرح رہا ہوں، وہ اس طرح نہیں کرتے، لیکن ہر جماعت میں آپ کو پتا گراؤنڈ پہ ورکر، ہاں پیپل پارٹی کا کسی حد تک تھا، ورکرز کو وہ ورکر کو، لیکن PTI کو جب موقع ملا ہے، PTI نے، میں چونکہ ایک وکیل ہوں، میں بڑا اندر سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، جان رہا ہوں، مجھے پتا جو گراؤنڈ پہ جن خواتین نے کام کیا، ریزرو سیٹس آپ کو پتا یہ لیڈیز کی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میاں صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ کہاں لکھا ہے کہ جو کام کرے گا اس کو سیٹ ملے گی؟ یہ پارٹیاں ہماری پرسنل پارٹیاں ہیں، جیسے نواز لیگ ہے، نواز شریف کی ہے، لیکن عمران خان کی ہے، باس کی جو مرضی ہوگی اسی کو ٹکٹ ملے گی۔ صاحب ورکر تو یہی سوچ کے آتا ہے نا، میں محنت کروں گا تو میرے ہو سکتا ہے میری فرسٹ ڈویژن آ جائے یا مجھے ریوارڈ مل جائے، لیکن یہاں وہی ہوا۔ PTI میں بھی جو میں تو لائر فارم کی حد تک، انصاف لائر فارم جو ہے، میں ان خواتین کو جانتا ہوں جن سے زیادہ کسی کی قربانیاں نہیں ہیں، اس میں جیسے میں 2-4 خواتین کے نام آپ کو گنوا دیتا ہوں، مطلب یہاں آپ بھی جانتے ہیں، میری کولیگ ہیں ناز بلوچ، اچھی خاتون ہے، محنتی ہے، اس نے سڑکوں پہ جتنا رگڑا کھایا اس نے سڑکوں پہ، اور اس کا نام جب عمران نے امپروو کیا ہے، میں دیکھیں سلمان اکرم راجہ اس چیز کا آئی وٹنس ہے، کہ ناز بلوچ کا نام آیا، مطلب اندر گئے کچھ لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا جی یہ ہماری 4 لاہر ہے، 4 کے نام دیے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ ایک کو بھی نہیں ملی ٹکٹ، ان 4 میں سے ایک کو بھی ملی،
ایک کو ملی ہے سارا علی سید کو، لیکن وہ ILF کی ریکمنڈیشن پہ نہیں ملی، وہ کسی اور کی ریکمنڈیشن پہ ملی ہے، اور اس کا کرائٹیریا نہیں، وہ ٹھیک تو نہیں ہوا. میں کہتا ہوں یہ پارٹی کے لیے انتہائی برا. آپ در در کر کے آپ وکیل جمع ہو گئے تھے کہ جناب لٹ پہ جائے گی. نہیں وہ لٹ نہیں. دیکھیں پاشا صاحب، 9 مئی کے بعد اگر کوئی بندے نے اس جماعت کو بچایا تو وکلا تھے، کیونکہ ان کو تھوڑا سا تفظ اس سینس میں تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوگی، اگر ہوگی جو لوگ اندر بھی گئے ہیں ان کے پیچھے لیگل کمیونٹی کھڑی ہو جاتی تھی اور ان کو دیر یا اگر برا نہ منائے تو عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کا جو بہت بڑا سبب ہے وہ عمران خان کے لائرز ہیں، نہیں کہ وہ نکالنے کی ان میں اہلیت ہی نہیں ہے. وہ جب نلائق ہے وہ وکیل آپ کی جب اوپر جب قیادت جو ہے نا وہ تقسیم ہو جاتی ہے، تقسیم اپنے مفادوں کے لیے، ہر گروپ کا اپنا مفاد ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے کہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے نمبر بنے، یہی شو ہو کہ ہم ہی سب کچھ، اور اس کی وجہ سے وہ بندہ اندر ہے. دیٹ از دا ریزن ہی از کالنگ فار. اس نے بات چیت کا ڈائریکٹ اندیا دے دیا. انہیں کہا ہے نا وکیلہ نے تو کچھ نہیں کرنا تو میں آپ ہی کچھ کر لوں. ڈاکٹر صاحبہ جی بکلا آئے اور بکلا جو PTI کے ہیں انہوں نے نالائق ہونے کا ثبوت دیا. میں لیاقت علی صاحب کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں اور یہ جزوی طور پر میری اس بات سے ایگری کریں گے، لیکن جو خواتین جنہوں نے قربانیاں دیں جی PTI کو 9 مئی کے بعد وکلا میں سے ان کو کسی ٹکٹ نہیں ملا. کچھ کو میں بھی جانتا ہوں، ہماری وہ اچھی جاننے والی ہیں اور وہ ڈیڈیکیٹڈ خواتین ہیں. ایک کا انہوں نے نام لیا ناز بلوچ صاحبہ، ہمارے پروگراموں میں بھی آتی ہیں اور وہ بڑی ڈیڈیکیٹڈ خاتون ہیں. ان کا نام ان کو عمران خان صاحب نے شاباش دی، پھر وہ گوہر خان صاحب نے باقاعدہ ان کو کہا کہ آپ ریسٹ ایشور نام گیا بھی اور اینڈ پہ وہ نام نکل گیا. تو آپ خاتون ہونے کے ناطے آپ کے بھی بڑے اندر ان روڈز ہیں PTI میں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں جب بھی ٹکٹس ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں اٹ از اے ٹف کانٹیسٹ، اور اسپیشلی جب عورتوں کی ہوتی ہیں. نہیں اس پہ ہنسی کیوں ہے؟ نہیں اس لیے کیونکہ مجھے لگتا ہے ایک یہ آئی ڈونٹ نو سم ہاؤ یہ اس میں زیادہ ایک ڈرامہ بھی ہوتا ہے، اور یہ ساری پارٹیز کا. ہاں جی ایسا ہوتا، مطلب کافی اب یہ فائنل ہو گئی ہے نا لسٹ، لیکن ابھی میں کچھ دن پہلے ابھی میں اسلام آباد میں تھی تو میں جو کمیٹی یہ بنی تھی سمابیہ طاہر، کنول شوزیب اینڈ زرتاج گل، تو میں کنول شوزیب سے ملی، میری ان سے میٹنگ ہوئی اور میں نے بہت ڈیٹیل میں ان سے سارا پوچھا کہ آپ یہ انہوں نے سب سے پہلے مجھے یہ کہا کہ وہ آج ساری لسٹ یہ لاسٹ منڈے کی بات ہے تو کہتی ہیں ابھی لسٹ فائنل ہوئی ہیں، اسی دن فائنل ہوئی تھی، اور کہتی ہیں کہ مجھے اتنے میسیجز آ رہے ہیں، اتنے لوگ کمپلین کر رہے ہیں، بہت شکایتیں کر رہی ہیں بہت زیادہ عورتیں. تو شی واز انڈر سم اسٹریس اینڈ شی سیڈ کہ ہم نے اب یہ اس کا ایک سسٹم تھا. تو میں نے اسے پورا پوچھا یہ آپ نے کیسے کیا، کس طرح ڈیسائیڈ کیا، کوئی اپلیکیشن تھی، کوئی اس کا طریقہ ہے، یا بس یہی ہے کہ یا پھر کوئی ایک آپ کے ٹرسٹڈ لوگ ہیں یا جو لوئل ہیں، آپ کس طرح ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے پورا کافی ڈیٹیل میں ایک بتایا کہ ایکچولی کہتی ہیں کہ میں نے ایک بنائی ہوئی ایک سسٹم ایک ہمارا ہے ان پلیس، اور یہ کافی مہینوں سے ہے. کہتی ہیں یہ ہم نے جب لاسٹ ایئر جب خان صاحب سب کو انٹرویوز کرے تھے، آپ کو یاد ہوگا زمان پارک میں، لسٹ تو تب سے بننی شروع ہو گئی تھی. تو کنول شوزیب نے مجھے یہ بتایا کافی ڈیٹیل میں کہ ہم کہتی ہیں میں نے ایک کرائٹیریا بنایا کہ آپ اپنا اس میں کوالیفائی کریں جو بھی، اور اپلیکیشن بھی ہے ایک باقاعدہ، دیر از این اسیسمنٹ فارم جو آپ نے فل کرنی ہے، پھر اس میں ایک کرائٹیریا ہے، آپ ڈاکیومنٹ سبمٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے. پھر خان صاحب نے انٹرویوز کیے، خیر وہ لسٹ تو اب چینج ہو گئی تھی اب نہیں، لیکن انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کہتی ہیں اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی وہ عورتیں ہیں جو اوور دا لاسٹ فیو منتھس جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور کرتی رہی ہیں، اور یہ ان کی ایک ہر ڈسٹرکٹ میں، تو یہ ان کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ میں تھے، یہ زوم کالز ایکسیٹرا. سو شی سیڈ جن عورتوں کو ہمیں نظر آئے جنہوں نے کام کیا ہے زیادہ تر، اچھا اس کا ایک پرسنٹیج ہے. پھر جن لوگوں نے جیل کاٹی ہے اس میں سے بھی سب کو نہیں ملا، اس میں سے کچھ ہیں، اور پھر کچھ لوگوں کی ریکمنڈیشنز ہیں. بٹ شی سیڈ دیر از اے کرائٹیریا، مطلب اس کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے جی، اور وہ فارم بھی انہوں نے مجھے بھیجا، وہ بھی میں نے دیکھا.
اور پھر اس میں مطلب دیر از اے سسٹم ان پلیس جو میرے لیے ایک نئی بات تھی بیکاز جو میں نے بھی کہ پی ٹی آئی میں سسٹم ان پلیس ہے یعنی یا آپ پھر نہیں ناٹ جسٹ پی ٹی آئی میں کسی بھی پارٹی میں پاکستان میں آپ مجھے کوئی اور پارٹی دکھا دیں جس کا ایک سسٹم ہے اور ہم مطلب کسی اور پارٹی میں نے یہ نہیں دیکھا جس طرح عمران خان نے انٹرویوز کیے ہیں میں نے تو اس طرح نہیں دیکھا کہ کسی اور پارٹی میں ایسا ایک اسکروٹنی ہو رہی ہے اتنا ٹائم دیا جا رہا ہے اس پروسیس کو تو یہ فار دا فرسٹ ٹائم میں نے تو پی ٹی آئی میں ہی دیکھا ہے لیکن یو نو اٹس ناٹ آف کورس اٹس ناٹ پرفیکٹ ان کے اپنے جی بٹ صاحب پاشا صاحب گزارش یہ ہے پاکستان کی سیاست میں مقدمات جیل کیا یہی کرائٹیریا ہے کسی کو ٹکٹ دینا یا کرنا نہیں ہاں پلیز جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں سو گزارش یہ ہے دیکھیں پولیٹیکل ورکر کے لیے قربانی یہی ہے کہ وہ لاٹھیاں کھائے جلوسوں میں جائے جیل میں جائے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پارٹی کے ساتھ کیا پاشا صاحب یہ نہ ہو جائے یہ ہونا چاہیے کہ عوام کو موٹیویٹ مثبت کیا جائے ریاستی اداروں کے متعلق کیا جائے ملک کے لیے ادھر تو ایشوز ختم ہی نہیں ہوتے معیشت کا ایشو ہے ہیلتھ کا ایشو ہے اگر وہ دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر سندر سلیم ہائی کوالیفائڈ پڑھی لکھی ہیں کیا پاکستان میں ان کا میرٹ نہیں بالکل نہیں ہے وجہ قطن نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ یہ پی ایچ ڈی ہیں فارن کوالیفائڈ ہیں جی ان کا دماغ کام کرتا ہے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے سوچ رکھتی ہیں تو یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو میرٹ تو سکتی پھر سفارش ہی ہوا نا کبھی نہیں ہو سکتی کامیابی جس کی انڈیپینڈنٹ سوچ ہوگی جس کا دماغ کام کر رہا ہوگا جو سوچ و بچار کرنے والا بندہ یا بندی ہوگی اس کا کسی پارٹی میں کوئی جماعت اسلامی کے علاوہ اس کا کسی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر تو اللہ ہی واپس ہے نا اس سیاست آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو اینڈ آئی ہوپ ایسا نہ ہو یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ لیکن عملاً ایسا ہے پاشا صاحب یہاں پہ نا میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ دیکھو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا اور ہمارے دوست جواد نے بھی کہا کہ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے کا کیا کام ہے ایسا ہی تھا بیس سٹرکچر ہمیشہ دیکھیں کوئی بھی کسی بھی جماعت کا ہوتا تو آئیڈیالوجی اس کی بالکل ٹھیک ہوتی ہے پیپر ورک اس کا ٹھیک ہوتا ہے ہمیشہ مارکس بعد میں کاٹے جاتے ہیں اور لگائے جاتے ہیں یہاں پہ بھی یہی تھا کہ جیسے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں میری تو آج ان سے پہلی ملاقات ہے تو ان کا بھی جو بندہ لندن سے آ گیا پڑھا لکھا ہے ایک تو لائر فارم کی ٹھیک ہے وہ سٹرگل ورکر تھی ان کو جانا چاہیے تھا پھر ٹیکنوکریٹ بیسس پہ ایسے لوگوں کو بھی انڈکٹ کرنا چاہیے تھا میں اب چونکہ اس کمیونٹی میں مجھے پتہ ہے انہوں نے کمل شوذب کا نام لیا اور زرتاج گل سے بھی آپ کو پتہ ہے ناز کی بھی میٹنگ ہوتی رہی ہماری پوری مطلب ان سے بھی ہوئی اشتیاق خان سے بھی ہوئی تو کیا ہو رہا ہے کس طرح کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے تو وہاں پہ جو چیزیں ہیں نا اس طرح نہیں چلی جس طرح پیپر ورک میں شو کیا گیا ہے وہاں لائلٹی کچھ اور طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے جو بیان کیا ہے وہ ہے جو کتابی باتیں ہیں کیونکہ یہ پی ایچ ڈی ہیں پڑھی لکھی ہیں تو انہوں نے تو لکھی پڑھی بات کر رہی ہیں نا ہونا بھی ایسے ہی چاہیے ہونا بھی ایسے چاہیے اگر ہم نے آگے جانا ہے ورنہ تو ہم نے انہوں نے بات صحیح کہی ہے کہ ان کو یہی دکھایا گیا ہے کہ لکھی جی میں اس میں آپ کو اب بتاؤں گی اچھا ایکچولی میں نے جب یہ میتھڈالوجی سنی ان کی کنول شوذب تو میرے لیے یہ ایک نئی چیز تھی میں نے کہا اچھا واقعی ایسا آپ نے کیا تو میں اب ان کا انٹرویو بھی کروں گی کچھ دنوں میں بیکاز میرا اپنا بھی ایک پولیٹیکل ویلاگنگ چینل ہے تو آئی وانٹ کہ ایکچولی اگر انہوں نے یہ فالو کیا ہے تو اس کو پبلکلی بتائیں بیکاز یہ بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا کرائٹیریا تھا کس طرح ڈیسائڈ کیا ایسے ہی لگتا ہے کہ بس ایک ان سائڈ گیم تھی لیکن آئی وانٹ ہر ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ پبلکلی وہ کبھی نہیں بولیں گے نہیں شی اگریڈ شی سیڈ کہ آپ میرا انٹرویو کریں اپنے چینل کے لیے اور آپ آئی وانٹ کہتی میں بتاؤں سب کو کہ یہ میں نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے اور اس کے طور پہ یو نو جو ہمارے بیسکلی ایک پرسنٹیج ہے جو ان عورتوں کو ملا ہے جو جس طرح وہ بتا رہی ہیں وہ کرائٹیریا جو جنہوں نے کام کیا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ وائس پریزیڈنٹ سیکرٹری جنرل انہوں نے مجھے ایک پورا ایک بتایا اس کے بعد پھر آف کورس جو جیل جنہوں نے کاٹی ہے اور اس طرح پھر وہ شی ول ایکسپلین اٹ اور جب وہ میرا پبلش ہوگا تو میں آپ سب سے شیئر بھی کروں گی تاکہ وہ پبلکلی بات بٹ صاحب سر لاسٹ لیگ پہ ہم بی بی صاحبہ کی خواتین کی ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں تو پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ جی ان کی کارکردگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر کل ریکارڈ بارش ہوئی ہے لاہور میں انہوں نے تو پانی نکلوایا یہ کارکردگی ہے اچھی ہے کئی جگہ پہ ان کے ایڈمنسٹریٹر کام اچھا کر رہے ہیں کئی جگہ پہ دیکھیں آپ آج ادھر پنجاب کے ایک پنجاب میں
एडिशन आई जी स्टैब्लिशमेंट हैं चौधरी सुल्तान साहब, वो किसी ज़माने में लाहौर में DIG थे इन्वेस्टिगेशन, दहशतगर्दी कम, CTD हर चीज़ मुतरक थी, वारदातें नाम जरैम था लेकिन कम था, आवाम भी उनको पसंद करती है, इल्म दोस्त कलम दोस्त शख्सियत हैं। इसके अलावा गुजरांवाला RPO हैं तैयब हफीज़ चीमा साहब, अच्छे पुलिस अफीसर हैं, उनके वालिद मोहतरम भी जस्टिस रिटायर थे। अवाम जिसको पसंद करे और उस बेदाग करप्शन से, करप्शन का नाम ना हो उसमें, वो उस तरह के अफीसर लगाने चाहिए उनको, टीम ताकि लगाए। उनकी जो मैनेजमेंट है वो और भी बेहतर हो। बेहतर हो। खवातीन पुलिस अफीसर हैं, उधर CTO गुजरांवाला मैडम आयशा भट्ट साहब है, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा अच्छा। बेहतर हुआ गुजरांवाला में। और उसके अलावा एक ASP हैं मैडम रईला साहबा, सेटलर टाउन में, उधर भी क्राइम, जी कई जगहों पे क्राइम रेट बहुत उन्होंने ज़्यादा है। बेहतरी की है और उनको मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। जनाब डॉक्टर सुंदर अली साहिबा, जनाब जवाद अहमद भट्ट साहब, जनाब मियां लियाकत अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी, हमें अपने व्यूज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।